बड़ा मुझे माफ़ी मिल सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ज़िना किया है। उसने कहा, ज़िना से भी बड़ा गुनाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने शराब पी है। उसने कहा, शराब से भी बड़ा गुनाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जुआ खेला है। उसने कहा, इससे भी बड़ा गुनाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आसमानों से भी बड़ा हो, ज़मीन से भी बड़ा हो, कायनात से भी बड़ा हो? तो उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं अबू जहल का पैरोकार था, मैं अबू जहल के मानने वाला था। मेरे इलाके में भी ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा हो जाती तो उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे घर में कोई औलाद न थी। 14 साल बीत गए। 14 साल बाद एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा, ये औलाद पहली है, हम इसको ज़िंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि कबीले के सरदार का ऐलान था, अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची को दफन कर दिया जाए, कहीं बड़ी हो कि उसको कोई लेने ना आ जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारा नाक काटने वाला ना बन जाए। तो मैंने ये फैसला किया, बच्ची को ज़िंदा दफन नहीं करूँगा। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। बच्ची भागने दौड़ने लगी। बच्ची हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। मैं घर जाता, बच्ची मेरे सीने से चिमट जाती, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। मुसलमानों, जिनके घरों में बच्चियां हैं, जवान होती हैं, उनको पता है कि बाप की बेटियों से कितनी मोहब्बत होती है, बेटियों को माँ बाप से कितना प्यार होता है। इसी तरह ये 4-5 साल की बच्ची रोज़ाना बाप के सीने से चिमट जाती थी। लेकिन एक दिन मक्का के चौक में अब्बू जहल ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। उसने कहा कि तेरे घर में बच्ची है और तू उसको दफन नहीं करता, आज ही मेरी पुलिस आएगी और उसे दफन कर देगी। मैंने वादा कर लिया, मेरी कल को कहीं नाक ना कट जाए। मैं घर आया, मैंने कहा, नियत कर ली, इरादा कर लिया, आज मैं बच्ची को दफन कर डालूँगा, आज मैं उसको तह में दफन कर दूँगा, आज मैं अपनी आंखों से उसे जुदा कर दूँगा। मैंने फ़ैसला किया और मैंने इसकी माँ को नहीं बताया। सिर्फ ये कहा, उसको तैयार कर दें, इसके मामू के पास ले जाऊंगा, उसे वहाँ छोड़ आऊँगा। अबू जहल कहीं जल्लाद आकर इसको ज़िबा ना कर डालें। इसकी माँ ने तैयार कर दिया, दुपट्टा पहनाया, कपड़े बदले, उसको गुस्ल कराया, उसकी आंखों में सुरमा लगाया। मैं जब चलने लगा तो बच्ची को मैंने अपने हाथों में उठाया, सीने पर रखा, उठा कर ले जाने लगा और एक रस्सी और एक दाल दरवाजे के पास थी, वो भी मैंने उठा ली। इसकी माँ को पता ना चला। वो समझती रही कि मेरे भाई के पास, मामू के पास ले जा रहा है, लेकिन मेरे दिल में बुराई थी। मैं बच्ची को उठाकर जंगल में ले गया तो बच्ची कहती है, अब्बा जान, इस इलाके में तो मेरे मामू का घर नहीं है। वो परेशान हो गई। मैंने उसके मुंह पर तमाचा मारा, वो खामोश हो गई। पहाड़ के दामन में मैंने उसकी कब्र खोदना शुरू कर दी। मैं कब्र खोदता रहा। वो बच्ची कहती थी, अब्बा जान क्या करते हैं? मैंने कहा, खामोश हो जाओ। वो खामोश हो गई। जब मैं कब्र खोद रहा था, उसको नहीं पता था कि ये घड़ा मेरे लिए ही खोदा जा रहा है। उस बच्ची ने अपने दुपट्टे में वो मिट्टी डाली और मेरे साथ वह खड़ा खोदने में मददगार हो गई। थोड़ी देर बाद इसी बच्ची को उठा कर मैं घोड़े में रख दिया तो वो बच्ची रो पड़ी और रो कर कहने लगी, अब्बा जान, इसी तरह मुझे दफन करना था, घर में बता देते, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम तो कर कर आ जाती। जब यहाँ तक वो पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अनुमा रो पड़े। क्यों रो पड़े? मेरा पैगम्बर क्यों रो पड़ा? इसलिए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे पैगम्बर तो रहमत का पैगम्बर था। इसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो आदमी कहता जा रहा था, ए पैगम्बर, इस बच्ची को उठाकर। जब मैं घड़े में रखने लगा, बच्ची रो पड़ी और मैंने उसकी पुकार को नहीं सुना। मैं उसको रखने लगा तो बिलाखिर वो बच्ची कहती थी, अब्बा जान, मुझे छोड़ दे, मैं सारी ज़िंदगी तेरे घर नहीं आऊँगी, मैं सारी ज़िंदगी इस इलाके में नहीं आऊँगी, मैं जंगलों में वक्त गुजार कर अपना वक्त गुजार लूँगी। तेरे घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं है, मेरा कसूर तो कहीं नहीं है, मैंने कभी तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो चीखती रही, लेकिन मेरे दिल में अबू जहल का डर था,
میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک ریت کا تودا رکھ دیا اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار، اے رحمت دو عالمین، اے رحمت دو عالم، میں آج تیرے دروازے پر آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گھڑے میں رکھا ہے اس دن کے بعد روزانہ خواب میں بچی آتی ہے، میرے سامنے کہتی ہے ابا جان قیامت کے دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گربان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، آج 40 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے پیغمبر ان کی باتیں سن کر رو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے تھے، نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جڑ رہے تھے۔ میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہ آیا جب وہ بچی روتی تھی؟ تو نے ہاتھ کو کیوں نہیں روکا جب تو نے اس کو قبر میں اتارا؟ وہ رو رہی تھی، تو نے ہاتھ کو کیوں نہیں روکا جب تو نے اس کے سینے میں پتھر رکھا؟ تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ رحمت للعالمین ہوں۔ اگر آج سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا تو میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی رحمت لایا ہوں کہ سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس گناہ پر بھی معافی چادر ڈال دوں گا۔ اور یہ یاد رکھ، آئندہ قیامت تک کے لیے میری امت میں جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا، میں محمد ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ ان عورتوں اور بچیوں کے لیے جو بے گناہ قبروں میں اتار دی گئیں، میں محمد ان کے لیے رحمت کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جہان کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے، کہ میرے رسول کے دروازے پر ایک اونٹ آ کر سر رکھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے چارہ تھوڑا ڈالا جاتا ہے، کام زیادہ رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک کو بلا کر کہا، آئندہ تجھے تھوڑا چارہ ڈالنے کی اجازت نہیں، جتنا کام کرو اتنا ہی چارہ ڈالو۔ اب تم بتاؤ، اس جانور کے لیے بھی رحمت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے وقت مزدور کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہ تھا، لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پیغام اپنا پہنچانا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کے بارے میں جو اعلان کیا وہ قابل غور ہے کہ میں نے رات دنیا کا کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مزدور کا حامی نہیں، محنت کشوں کا حامی نہیں، فیکٹریوں کے مزدوروں اور ملوں کے مزدوروں، اسٹیل مل کے مزدوروں، کارخانوں کے مزدور، محنت کشوں، آؤ میں ساری کائنات کے سردار کے دروازے پر تمہیں لے چلوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں لوگ مصافحہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے مصافحہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشانات ہیں، اس کے ہاتھ میں گھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام سعید انصاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھوں میں نشان کیسے؟ تو اس نے فرمایا، کہا میں پتھروں پر توڑا چلاتا ہوں، یعنی پتھر توڑ کر مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے لوگوں سب سے بہترین کمائی اس مزدور کی ہے۔ اور یہ کہہ کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا۔ میرے رسول کی اس رحمت کو دیکھو کہ ایک مزدور کے ہاتھ کو میرے نبی نے چوما اور فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کرو۔ یہ اعلان سب سے پہلے دنیا میں کرنے والے رحمت للعالمین ہیں۔
وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش پر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی، قیدی عورتیں آئیں، قیدی مرد آئے، اس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال یہ میری نبوت والی چادر اس لڑکی کے چہرے پر ڈال دیں۔ تو بلال نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹی 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 تو ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کو ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ آج تو کافر کی بیٹی کے سر پر کپڑا ڈالے گا، قیامت کے دن خدا تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، محنت کشوں کے لیے بھی رحمت ہیں، یتیموں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید سے فارغ ہو کر گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے لیکن ایک بچہ کھیلتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیلنے والوں کو چھوڑ کر اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور بچے سے سوال کرتے ہوئے پوچھا بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ رو پڑا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا، پہلی مرتبہ کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اس نے کہا او نوجوان مجھے بتاؤ میں کیسے کھیلوں، میرے تو تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سارے بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو نے کپڑا کیوں نہیں پہنا؟ وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور کھیلنے والوں کو نہیں دیکھا۔ اس بچے کو نبوت نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لے گئے۔ فرمایا عائشہ یتیم بچہ تیرے دروازے پہ لایا ہوں، آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا باپ ہوں، عائشہ اس کی ماں ہے، تو اس بچے یتیم کے لیے میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا، میرے نبی سارے دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔